يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الحکیم فی کتابہ الکریم ادعونی استجب لکم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دو جہانوں کا خالق و مالک ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، دعا جسے کبھی صلاح الاولیاء کی تعبیر سے یعنی اولیاء کا اسلحے کی تعبیر سے یاد کیا گیا ہے، تو کبھی مفتاح الرحمہ اور مصباح الظلمہ یعنی رحمتوں کے دروازوں کو کھولنے والی چابی اور ظلمتوں کی اور تاریکیوں میں روشنی دینے والے چراغ کی تعبیر سے یاد کیا گیا ہے. احادیث کی جانب اگر نگاہ کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی بہت ہی اہمیت بیان ہوئی ہے. جہاں ہم دیگر مہینوں میں دیکھتے ہیں کہ دعا کی نہایت تاکید کی گئی ہے اور بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، تو وہیں دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے سفرہ رحمت کو بچھایا ہوا ہے اور انسان کو، اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اس سفرے سے مستفیض ہو. تو اس سے دعا کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے کہ جہاں دیگر مہینوں میں اس قدر تاکید ہوئی ہے، تو ماہ رمضان میں بھی اس سے بڑھ کر دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے طلب کرنا چاہیے. یقیناً دعا ہی وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اس چیز کا اظہار کرتا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگارا، میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں اور تو ہی میری حاجتوں کو برآوردہ کرنے والا ہے. دعا اور رمضان کے موضوع پر آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا مظہر ریحان صاحب. مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. مولانا صاحب، دعا اور رمضان کے عنوان سے ہم آج گفتگو کریں گے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مہینوں میں دعا کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے اور احادیث میں بھی اور روایات اور آیات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نہایت تاکید کی گئی ہے دعا کے لیے. تو ماہ رمضان کے ساتھ اگر دعا کو ربط دیا جائے تو کیا اہمیت بیان ہوئے ہیں ماہ رمضان میں دعا کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی محمد وآلہ الاطہار. اما بعد، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اس سے پہلے میں تمام ناظرین کرام و سامعین کرام کی خدمت میں عرض سلام پیش کرتا ہوں. جیسا کہ مولانا نے سوال کیا کہ رمضان المبارک میں دعا اور اس کی اہمیت کے سلسلے سے ہمیں کچھ بیان کرنا ہے. یہ دعا ایک ایسا مفہوم ہے، یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ جس سے اس کا اظہار یعنی دعا یعنی مانگنا، کسی سے اپنی حاجت کو طلب کرنا، بہت سے کاموں میں سے ایک کام مانگنے کا ہے. کہ انسان کے لیے سب سے یعنی بہت بڑا سوال ہے کہ ہم مانگیں. اور کبھی کبھی یہ انسان اپنے والدین سے بھی اپنی حاجت کو پیش کرنے سے خوف محسوس کرتا ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے والدین سے ایک چیز طلب کریں، ایک چیز مانگیں اور وہ پوری نہ کر سکیں یا اس کو پورا کرنے سے وہ عاجز ہوں. اور یہ
ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بار بار کسی چیز کا سوال کرتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص کسی سے بار بار قرض مانگتا ہے تو اس کے اس عمل سے اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اس کی عزت کے اوپر حرف آنے لگتا ہے. یہ انسانوں کے یہاں ہے. تو ہمیں مانگنا کس سے چاہیے؟ یہ سوال یہاں ہوتا ہے ہم کس سے مانگیں کہ ہماری بات بھی رد نہ ہو، ہمارا کام بھی پورا ہو جائے، ہماری رسوائی بھی نہ ہو. تو ہم اس سے مانگتے ہیں کہ جس نے کہا، جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے ابتدائی کلام میں کہا تھا، ادعونی استجب لکم، یعنی خدا نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو. کیوں؟ کیونکہ تم دنیا سے مانگو گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ رسوا ہو جاؤ، لیکن تم مجھ سے آ کر کے مانگو. میرے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ اپنے دروازہ بند کر لیں، رات ہوتی ہے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں، لیکن خدا کو یہ پسند ہے کہ تم کو اگر مجھ سے مانگنا ہے تو تم رات کے وقت آؤ، تنہائی میں آؤ. اور رمضان المبارک کا اگر مہینہ ہو تو کیا کہنا، 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ رات ہو رمضان المبارک اور اس میں دعا کی جائے. اور قرآن میں متعدد جگہ پہ آیا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے اپنے رسول سے خطاب کیا کہ جب کوئی بندہ، اے پیغمبر، جب کوئی بندہ تم سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میں اس سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس شرط کیا ہے؟ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. شرط یہ ہے کہ وہ میری اجابت کرے، مجھ پر ایمان لے آئے. اگر وہ ایمان لے کر کے آتا ہے تب وہ کامیاب ہے، اس کی دعا قبول کی جا سکتی ہے. رہی بات رمضان المبارک کی اور دعا کی، تو رمضان المبارک کے سلسلے سے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے. اس میں ہر طرح کی رحمتیں خداوند عالم نے نازل کی ہیں، اور کہا کہ اگر کسی کو اپنی دعا قبول کرانا ہے تو اس ماہ مبارک رمضان میں آئے میری بارگاہ میں. جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کی مغفرت، کسی شخص کی دعا رمضان المبارک میں قبول نہیں ہوئی ہے تو کبھی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ یوم عرفہ. اس طریقے کی روایات میں الفاظ درج ہوئے ہیں. اور رمضان المبارک میں رحمتیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ان ابواب السماء، کہ رمضان المبارک میں خداوند عالم جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. ان ابواب السماء تفتح کے لفظ آئیے، یعنی کھول دیے جاتے ہیں. کب سے؟ اول شب سے. کب تک؟ آخر شب تک. تو اس لفظ ابواب کے اوپر آقائے مجتبیٰ تہرانی نے شرح بیان کیا ہے کہ ابواب سے مراد ہر طرح کے دروازے ہیں. جتنے بھی اللہ تک پہنچنے کے دروازے ہوتے ہیں ان تمام دروازوں کو اول شب ماہ مبارک رمضان کھول دیے جاتے ہیں. اور جس طریقے کی بھی دعا ہو، بشرطے کی نیک دعا ہونی چاہیے، چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ معنوی ہو، جس طریقے کی بھی دعا ہو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے جس طریقے کی بھی دعا ہو. یہ ہے ماہ مبارک رمضان میں دعا کرنے کا اثر. مولانا آپ نے کہا کہ جس طریقے سے بھی دعا کی جائے، چاہے مادی ہو یا معنوی ہو، تو اللہ سے اگر مانگا جائے، دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. جی بالکل. عوام الناس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک شکایت اور ایک شبہ کے طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور آسان سا اس کا جواب ہے. میں نے بالکل کہا کہ رمضان المبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے راہ میں سارے دروازے آسمان کے جو کھل گئے، ہماری ڈائریکٹ بات پہنچتی ہے اللہ تک. کوئی بھی چیز بیچ میں حائل نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی پردہ نہیں ہے. بالکل بات آپ نے صحیح، سوال اچھا ہے آپ کا، لیکن اس کا جواب بہت ہی آسان ہے. مثال کے طور پہ ہم کو یہ ایسا لگتا ہے نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے
اور جبکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، جواب دوں گا۔ مثال میں دینا چاہتا ہوں، مثلاً میرا ایک بچہ ہے 2.5 سال کا، آج وہ مجھ سے آ کر کے ایک سوال کرے کہ بابا مجھے ایک موٹر سائیکل دلا دیجئے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے حق میں وہ بہتر ہے۔ مثلاً ایک شخص نے دعا کیا خدایا مجھے اولاد دے دے، مجھے بیٹا عطا کر، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے حق میں بیٹا بہتر ہے، لیکن وہ کہ جس نے ہم کو خلق کیا ہے، جو ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ میرے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن میں جناب مریم کے سلسلے سے آیا کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ مجھے اللہ اگر بیٹا دے دے تو میں اس کو بیت المقدس کا مجاور قرار دوں گی، اس کی جو دیکھ بھال کرے گا وہ، لیکن اللہ نے ان کو بیٹی عنایت کیا، اور اس کے بعد کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے، اور یہ کہا کہ بہت سے بیٹوں سے بہتر ہے یہ بیٹی۔ تو اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی کب ضرورت ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، جیسا کہ میں نے مثال دیا کہ میرا بیٹا مجھ سے بائک مانگے، اس کو یہ لگے کہ اس کے حق میں وہ بہتر ہے، لیکن میں اس کا باپ ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے، ابھی وہ اس لائق نہیں ہے۔ یا مثلا اگر شاہراہوں پہ چل رہا ہے اس بھیڑ اور بھاگتی دوڑتی دنیا میں، جہاں پر موٹر سائیکل کار بہت سارے چل رہے ہیں، اور روڈ پر میرا ہاتھ چھڑا کر کے وہ چلا جائے، میں اس کو پکڑ لوں گا، اس کو یہ لگے گا کہ بابا صحیح کام نہیں کر رہے اس کے اعتبار سے، لیکن میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں اس کی محافظت کے لیے کہ تمہارے حق میں یہ صحیح نہیں ہے کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ کر کے بھاگو۔ تو خداوند عالم بھی ایسے ہی ہے، وہ جانتا ہے مصلحتوں کو کہ کب کس کی دعا کہاں قبول کرنی ہے۔ ہم تو بس ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ حقیقت کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اس کو دیکھتا ہے، ہم بس ظاہر مصلحتوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ سبحان جی سبحان اللہ مولانا، نہایت ہی اچھے انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ جی اور یہ رمضان میں کس انداز سے دعا مانگنی چاہیے؟ یعنی ہمیں معنویات کی جانب زیادہ ہمارے جھکاؤ ہونا چاہیے کہ ہم معنویات کو طلب کریں، یا مادیات بھی طلب کر سکتے ہیں؟ مادیات بھی طلب کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم روایات کو مد نظر رکھیں، جیسا کہ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ دعائیں مانگیں، اور کہا کہ یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کہ جس میں عبادت قبول ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، لیکن دعا کرنی چاہیے اللہ سے، نیک دل سے، سچے دل سے اللہ سے دعا کریں کہ خدایا تو مجھے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دے، تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ تو اس سے یہ ظاہر لگتا ہے کہ ہمیں دعا زیادہ سے زیادہ معنویات کی کرنی چاہیے۔ مادیات تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، مادیات کو حاصل کرنے کے لیے توفیق کا شامل حال ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ یہ ایسی چیز ہے عبادات کی، جیسا کہ شیخ سعدی نے کہا کہ ان سعادت بازور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ ایسی سعادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے یاد کرنا، یہ ہم اپنے بازوؤں کے زور سے نہیں حاصل کر سکتے جب تک وہ نہ چاہے۔ تو مادیات تو ہم بازوؤں کے زور سے حاصل کر سکتے ہیں، دولت تو حاصل کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم مانگے بھی نہ اور اللہ دے دے، ایسا ہے دنیا میں دیکھا گیا ہے۔ جی تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم معنویات کی طرف بڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ بہت ہی نہایت اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا کہ ہمیں معنویات کی جانب زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ معنویات کو طلب کریں۔ مولانا، ہمارے پروگرام کا حصہ رہتا ہے ایک فقہی سوال بھی۔ فقہی سوال میں آج کا سوال ہمارا یہ ہے کہ مبطلات روزہ کیا ہے؟ جی مبطلات روزہ عموماً جو مشہور ہیں وہ 8 ہیں، جی ان میں سے میں کچھ بیان کروں گا کلی طور پر۔ مثلاً کھانا پینا، ان کے استعمال سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، استمنا کرنے سے۔ استمنا میں بتاتا چلوں چونکہ ہو سکتا ہے کہ عوام میں یا بہت سے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس بات کو نہ سمجھ سکیں۔ آج کے زمانے میں انگلش میں اس چیز کو ہینڈ پریکٹس بولتے ہیں، یعنی زبردستی منی کا جو ہے خارج کرنا اپنے ہاتھوں سے، اس کو استمنا کہتے ہیں۔ جھوٹی جو ہے اللہ کی طرف نسبت دینا، رسول کی طرف نسبت دینا، ائمہ کی طرف نسبت دینا کہ
रसूल ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया, अगर ऐसे ही निस्बत हम देते हैं तो हमारा रोज़ा बातिल हो जाता है। बहुत शुक्रिया मौलाना, नहायत ही अच्छे अंदाज में आपने मतलब को बयान फरमाया। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने सुना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में दुआ करनी चाहिए और दुआ में भी हमारी ज़्यादा नज़र मानवियात की जानिब हो, क्योंकि वही मानवियात हैं कि जो यानी अल्लाह की बंदगी का लज्जत जो हमें मैसर करती हैं, यही मानवियात से हमें। चूँकि देखा गया तारीख में मिलता है कि बहुत से लोगों के पास, चूँकि ये तौफीक मिलना इबादत की, अल्लाह को याद करना, ये बहुत अजीम मरहला है, ये मामूली बात नहीं। मसलन आप दुनिया में देख सकते हैं, जैसे फ़िरऔन है, शद्दाद है, नमरूद, इनके पास दुनिया की सारी नेमतें थी, लेकिन नहीं थी तो क्या, ज़िक्र इलाही की तौफीक नहीं थी। चुनांचा रिवायत में मिलता, बहुत मशहूर वाक़या है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम हैं, रास्ते से गुज़र रहे हैं, एक बनी इसराइल का शख्स आता है और आने के बाद जनाब मूसा से कहता है कि ऐ मूसा, मेरे पास दुनिया की तकरीबन तमाम नेमतें हैं, यानी जो इंसान को ज़िंदगी गुजारने का साजो सामान चाहिए होता है मेरे पास है, और मैं अल्लाह को याद नहीं करता, मेरे कोई मुश्किल ही नहीं, तुम जा करके खुदा से ज़रा ये मेरी बात को पहुंचा देना। जनाब मूसा आते हैं कोह तूर पे, अल्लाह से महवे गुफ्तगू होते हैं, जनाब मूसा के जहन से वो बात निकल जाती है, तो अल्लाह ने याद दिलाया जनाब मूसा को कि ऐ मूसा, मेरे किसी बंदे ने तुमसे कुछ कहा। तो जनाब मूसा ने कहा कि फ़ला शख्स मिला था, उसने कहा कि मेरे पास तमाम चीज़ें हैं और मैं अल्लाह को याद भी नहीं करता, अल्लाह ने मुझ पे कोई अज़ाब भी नाजिल नहीं किया। तो आवाज़ कुदरत आई, ऐ मूसा, मेरा अज़ाब उसके ऊपर यही है कि मैं अपनी इबादत की तौफीक सल्ब कर लेता हूँ, यानी जिस बंदे पर मैं अज़ाब करना चाहता हूँ मैं उससे अपनी इबादत की लज्जत को सल्ब कर लेता हूँ। तो कोई ये खुश ना हो, कोई गुमान न करे कि मेरे पास तमाम चीज़ें हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए होने चाहिए और मैं अल्लाह को याद नहीं करता, और कोई अज़ाब भी नहीं है। अल्लाह का सबसे बड़ा अज़ाब ये है कि वो अपनी इबादत की लज्जत को सल्ब कर देता है और तौफीक नहीं देता है। बेशक। नाज़रीन किराम, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगली किस्त तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने कहता।